ہم بھی ایک طرح سے اس وقت ایک انگریز برطانیہ کے غلام تھے، لیکن آج 70 سالوں میں 20 قسم کے لوگوں کے آج ہم غلام ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، آج ہم فکری غلام ہیں، آج ہم نظریاتی غلام ہیں۔ اگرچہ میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن وہ اگر ضمیر میں جانچ کر دیکھے اسے ماننا پڑے گا آج ہم غلام ہیں۔ آج ہمارے ملک میں آپ کا بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے، اس کا قومی لباس نہیں پہن سکتا، آپ کو یونیفارم اپنا نہیں۔ آج اپنی تمام سرکاری دستاویز دے کر دیکھ لیں، آج تمام سرکاری دستاویز میں آپ کی زبان اپنی نہیں۔ آج آپ اپنا نصاب چیک کر کے دیکھ لیں، آج اپنا نصاب آپ کا مرتب کیا ہوا نہیں ہے۔ آج 15 کروڑ 25 کروڑ عوام کا آپ کا ملک ہے، آپ کی مرضی کو حکمران اس ملک میں نہیں لگ سکتا، آئین اور قانون کے مطابق چیف جسٹس اس ملک میں نہیں لگ سکتا۔ آج آپ اپنا قرضے دیکھ لیں، آپ کے بجلی کے معاملات، آپ پر گیس کے معاملات، آپ کے بجٹ کے معاملات، ہم IMF کے غلام ہیں۔ ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوئے۔ آج بھی قانون اس ملک کے اندر وہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا، قائد اعظم اتنی کوشش کی ہے، صبح شام آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہو، بتاؤ آپ کی ریاست کا دستور کیا ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی اس وقت فرمایا تھا، مجھ سے پوچھنے والوں، میری ریاست کا دستور میں کون ہوتا ہوں ملک کا دستور بنانے والا؟ میرے ملک کے پاکستان کا دستور 1500 سال قبل محمد عربی نے قرآن کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ آج اس ملک کے اندر ہم ہر طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد، سودی نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے مرضی کے خلاف ایک قدم ہم نہیں اٹھا سکتے۔ میں پچھلے چند سال پہلے جب فرانس سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں سرکاری سطح پر خاکے بنائے تھے، امت چیخی تھی اس ملک کے فرانس کے سفیر کو نکالو۔ انہوں نے کہا تھا ہم برباد ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم مسکین ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب نجران کے پادریوں کا وفد آیا تھا، اس وقت میرے جس میں آیت مبارکہ وہ سارا واقعہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا تو اسلام قبول کر لو، انہوں نے کہا تھا ہم اگر اسلام قبول کر لیں تو ہمیں جو بادشاہ کی طرف سے جو وظیفے ملتے ہیں، جو مالی مدد ملتی ہے، وہ بند ہو جائے گی۔ اور یہی سوچ، یہی فکر کلمہ رسول اللہ کا، نماز بھی اللہ کے گھر میں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور عاشق بھی ہم کہتے ہیں، لیکن ہماری سوچ وہی جو اس وقت کے یہود و نصارہ کی تھی کہ اگر ہم رسول کی عزت پر پہرا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے قرضے بند ہو جائیں گے،